جزاک اللہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے جو سخاوت کی بات کی ہے، اللہ اکبر، وہ کیوں نہ سخی ہوتی کہ وہ سخی کی زوجہ ہے، محترمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین اللہ من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وہ کیوں نہیں سخی ہوگی کہ ایک ماں دو بچوں کی ماں ہوتی ہے، یا تین بچوں کی، یا چار بچوں کی، اللہ نے ان کو قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کی ماں بنایا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ نے اسی اعتبار سے ان کو کمالات اور صفات عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے لکھا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام لائے، صحابہ کرام بھی، خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اسلام لے کے آئے۔ بہت سارے ایسے تھے جو اسلام لے کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو اسلام نے مال غنیمت کے ذریعے انہیں نوازا، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا۔ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو اپنا سارا مال متاع دولت لے کر آئے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب یہ اسلام لائیں تو یہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ دولت رکھتی تھی، اور دوسرا مردوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو یہ مکہ میں سب سے زیادہ دولت رکھتے تھے، مگر جب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 24 یا 25 سال سرکار کی خدمت میں گزار کر اور سرکار کو فاطمہ جیسا تحفہ دے کر، زینب جیسا تحفہ دے کر، ام کلثوم جیسا تحفہ دے کر، رقیہ جیسا تحفہ دے کر، اور نبی کریم علیہ السلام کی تسلی اور طمانینت کا سبب بن کر شہزاد صاحب جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تو میں نے آج ہی سیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی حال جناب سیدنا صدیق اکبر کا تھا کہ جس دن آپ کا وصال مبارک ہوا آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ یعنی یہ اسلام کی جانب آئے تو بہت کچھ لے کے آئے۔ انہوں نے خرچ کس پہ کیا؟ انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں پر خرچ کیا، انہوں نے حضرت بلال پر خرچ کیا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا مال کس پر خرچ ہوا؟ زید بن حارثہ پر خرچ ہوا، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، اور بعد میں قرآن کریم نے جو ہے منع کیا کہ منہ بولے بیٹے کا قرآن کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ جب آپ نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا ہے تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ حاجت مند تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور کیا کہنے، جہاں آپ غریبوں کو کھلاتی تھیں، وہاں جب ایک پیالہ سالن کا آپ لے کر غار حرا کی طرف جا رہی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں تھے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جناب جبریل امین آئے اور آ کے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، آپ کے لیے پیالے میں سالن لا رہی ہیں، اللہ بھی ان کو سلام پیش کرتا ہے اور میرا بھی ان کو سلام دیجئے، اور اللہ ان کو بشارت دے رہا ہے کہ اللہ نے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل تیار کر دیا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اگر آپ اجازت دیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو شہزاد بھائی آپ بھی گئے، ہم بھی جاتے رہتے ہیں غار حرا کے اندر، کتنا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے جب حضور وہاں سے سورہ علق کو لے کر آئے نا اپنے گھر میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی بار اس پیغام خدا کو اور اس روحانی وحی کو جن کانوں نے سنا ہے نا، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر ان کے سنہری الفاظ یہ ہیں، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، خدا آپ کو اتنی بلندیاں عطا کرے گا کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ہر حوالے سے امت کے لیے بھی بہت کچھ کیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ اور پھر میرے آقا نے بھی تو کمال کیا نا کہ 40 سال کی بیوہ خاتون جو پہلے 2 مردوں کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، وہ جب پیغام نکاح بھیجتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام بھی خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اور جناب نفیسہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدیجۃ الکبریٰ اس بات پر راضی ہیں؟ تو کہا ہاں راضی ہیں۔ پھر جب یہ نکاح کی محفل سجتی ہے نا،
جناب ابو طالب اس میں جو خطبہ دیتے ہیں نا، وہ خطبہ بھی بڑا شاندار ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آج ایک عالی خاندان کا نوجوان ہے اور ایک عالی خاندان کی معزز خاتون نے جو عقد نکاح کے اندر ازدواج کی صورت کے اندر ان کا ملاپ ہو رہا ہے۔ خالی یہی نہیں، عرب کے بڑے بڑے رؤساء نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، خدیجۃ الکبریٰ نے تمام نکاحوں کو رد کر دیا۔ کچھ تو ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں تھا، جہاں بڑے بڑے چاہتے ہیں ہمارا نکاح اس کاروباری خاتون کے ساتھ ہو، وہاں وہ چاہ رہی ہیں میرا نکاح 25 سالہ خاندان ہاشم کے چشم و چراغ چمکتے دمکتے والے چہرے والے کے ساتھ ہو۔ تو پھر پیغام یہ نکلتا ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام نے پہلی جو شادی فرمائی وہ بیوہ کے ساتھ فرمائی۔ بیوہ کتنی بڑی مال کی مالک کیوں نہ ہو، بیوہ بیوہ ہوتی ہے۔ چودھری صاحب کی اہلیہ تشریف رکھتی ہیں، جس کنڈیشن کے اندر یہ ہیں وہ کنڈیشن شوہر والی عورت محسوس نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا میں اور بیوہ کی اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ میرے آقا نے پہلا نکاح بیوہ سے فرما کر امت کو میسج دے دیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر کوئی مال نہیں تھا، نکاح فرما کر پوری کائنات کو میسج دے دیا کہ کس طرح ایک دوسرے کا سہارا بنا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہم نے یہ خوبصورت اور روح پرور محفل کا انعقاد کیا ہے صرف رمضان کی رحمتیں نعمتیں سمیٹنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ بہت معروف شخصیت بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہوتے ہیں، ان کی گفتگو کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ اور آج میرے ساتھ جو موجود ہیں نورین اسلم صاحبہ موجود ہیں، جب